کہاں ہے مدینہ اور کہاں کربلا، کہاں ہے مدینہ اور کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ مومنین تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد علامہ سید جواد حیدر نقوی اور پتوں کی کتاب فرمے سے انہاں تو بعد سید محبوب علی حمدانی ہونی آلہ کتاب فرمے سے مومنین ساڑھے کل پڑھن والے ذاکرین دی تعداد سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ جاڑ والا، ذاکر امداد حسین ابو زریز، آغا ذوالفقار حیدر چدر صاحب، انہاں تو علاوہ اور بھی ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید جواد حیدر نقوی آپ پتوں کی ایک خطاب فرمے سے درود بھیجے محمد والا۔ تو معرفت برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولی شکل حجت خدا۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا، وَإِنَانْ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی کفا بِعِزَّن نَكُونَ لَكَ عَبْدًا وَكَفَا بِفَقْرًا أَن تَكُونَ لِرَبًّا، أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم سب مل کر باجماعت نماز مودت ادا کرنے لگے ہیں۔ تمام نمازیوں سے گزارش ہے کہ اپنے درمیانی فاصلے ختم کریں تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ تھوڑا تھوڑا صاحب آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے اس میں نمازی کے ساتھ ہو تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر نمازی ایک دوسرے سے وقفے پہ کھڑا ہو، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین۔ صلوات۔ وصلی اللہ تعالی علی خاتم النبیین المکی المدنی القرشی التحامی مطلبی المصطفی الامجد، سیدنا المید بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید، ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقرین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات۔ معزز سامعین و عزادران مظلوم کربلا و ماتم دران خانوادہ طاہرہ، سراپا تشکر اور مجسم نیازمند ہوں سرکار قائم آل محمد کے حضور، جن کے وسیلہ توسل اور مدد سے آج کی اس مجلس میں آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم کو شیعہ کب کہا؟ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی بہت اچھے انداز میں
اسی آیت پہ پڑھ رہے تھے، ذہن کچھ اور تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، دیکھیں پڑھتا ہر کوئی اس آیت کو ہے، ہر کوئی اس آیت کو پڑھ کے کہہ دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ شیعہ ہیں کون جن میں سے حضرت ابراہیم ہے۔ وہ شیعہ ہیں کون؟ اور یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے سرور کائنات پہ، نبی کام کرتے گئے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی فعل کرتے رہے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی مکہ میں رہے قرآن مکہ میں نازل ہوتا رہا، نبی مدینہ میں رہے قرآن مدینہ میں نازل ہوتا رہا، نبی سفر پر تھے تو قرآن سفر میں نازل ہوا، نبی حضر میں تھے تو قرآن حضر میں نازل ہوا، نبی نے کسی کو بستر پہ سلایا تو فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت نازل ہوئی۔ نبی نے چادر تطہیر کے نیچے 5 تن کو اکٹھا کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہا تو انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی۔ نبی کام کرتے گئے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی احد میں تھے قرآن احد میں آیا، نبی بدر میں تھے قرآن بدر میں آیا، نبی خندق میں تھے قرآن خندق میں آیا، نبی خیبر میں تھے قرآن خیبر میں آیا، نبی نے غار میں کسی کو روتے ہوئے چپ کرایا تو قرآن آیا، مولا سلامت رکھے، تو قرآن نازل ہوا، نبی فعل کرتے گئے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے کون سا ایسا کام کیا جو خالق کائنات کو کہنا پڑا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ بے شک حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے۔ مل کر باجماعت صلوات پڑھے نا صاحب۔ نبی نے کون سا ایسا کام کیا جو خالق نے کہا کہ حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے ہیں؟ قرآن نبی میں نازل ہوا ہے نا، نبی کام کرتے گئے قرآن نازل ہوتا رہا، نبی فعل کرتے رہے قرآن نازل ہوتا رہا، تو کوئی نہ کوئی تو نبی نے ایسا کام کیا ہے نا جو خالق نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کر میرے حبیب سے کہہ دے کہ حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا کام ہوا ہے نا، تو قرآن کی یہ آیت وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو سوال کرو جواد نقوی یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ تو یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو۔ یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب شب معراج سرور کائنات کو معراج پہ بلایا گیا، اور لکھا ہے کہ نبی نے چوتھے آسمان پہ یا 7ویں آسمان پہ 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ سب کا ایمان ہے نا کہ نبی نے 2 روایتیں ہیں، یا چوتھے آسمان پہ یا 7ویں آسمان پہ۔ اچھا چاہے چوتھے آسمان پہ پڑھائی ہو چاہے 7ویں آسمان پہ پڑھائی ہو، پڑھائی تو اس نے ہے نا جو علی کا بھی مولا ہے۔ چوتھے آسمان پہ ہو یا 7ویں آسمان پہ، پڑھانے والا نبیوں کا ملک تھا۔ اچھا نبی نے جو نماز پڑھائی ہے شب معراج، وہ نماز کس وقت کی تھی؟ نبی نے جو نماز پڑھائی وہ نماز کس وقت کی تھی؟ اگر پہلے سامنے سے لے کر آخری تک کسی کو پتا ہے تو بتا دے، اگر کسی کو نہیں پتا تو اب جواد نقوی بتانے لگا ہے وہ نماز کس وقت کی تھی۔ وقت سننے کے بعد اگر پھر بھی آپ کے ہاتھ یہاں رہے تو پھر دکھ ہوگا
کیونکہ جواد نقوی آپ کے دلوں پہ وہ نماز تحریر کرنے لگا ہے، نماز کا وقت بتانے لگا ہے جو سرور کائنات نے شب معراج چوتھے آسمان پہ یا ساتویں آسمان پہ پڑھائی تھی۔ جب نماز کا وقت آپ کے دل پہ تحریر ہو جائے تو آپ کے دل زبان کو علی علی کرنے پہ مجبور کریں گے۔ جب دل زبان کو علی علی کرنے پہ مجبور کرے تو پھر زبان پہ ہونٹوں کے تالے نہ لگانا، زبان سے علی علی کرنا، آنکھوں کو بلند کر کے جناب سیدہ سے خراج وصول کرنا۔ بتانے لگا ہوں شب معراج چوتھے آسمان پہ جو سرور کائنات نے نماز پڑھائی وہ فجر کی تھی۔ اولا سلامت رکھے، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ وہ نماز فجر کی تھی۔ اچھا، نماز سے پہلے تو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اذان اور ایک ہے اقامت۔ اذان کس نے پڑھی؟ بولو یار تھوڑا سا۔ اذان کس نے پڑھی اور اقامت کس نے پڑھی؟ کیونکہ نماز سے پہلے اذان ہے نا، اذان کے بعد ہے اقامت اور پھر نماز ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز فجر کی تھی۔ اب اذان پڑھنے والا کون تھا، اقامت پڑھنے والا کون تھا؟ وقت بہت مختصر ہے، پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اذان کس نے پڑھی، اقامت کس نے پڑھی۔ موضوع کی طرح ہم چوتھے آسمان پہ یا ساتویں آسمان پہ سرور کائنات نے 1.25 لاکھ انبیاء نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے پہلے خالق کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء سے کہا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، تم سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا محبوب آ رہا ہے، تم سب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام علم کے پھول لے کر کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام علم کے پھول لے کر کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیبت کے پھول لے کر کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام شجاعت کے پھول لے کر کھڑے ہیں، داؤد علیہ السلام لہن کے پھول لے کر کھڑے ہیں، ایوب علیہ السلام صبر کے پھول لے کر کھڑے ہیں، یوسف علیہ السلام حسن کے پھول لے کر کھڑے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم ان کی صدارت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان کی صدارت کر رہے ہیں۔ بہت مسکر رہا، حضرت ابراہیم ان کی صدارت کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم صدارت کر رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سواری آ رہی ہے اور اس پہ ایک حسین و جمیل سوار ہے۔ دور سے ایک نورانی شخصیت کو آتے دیکھا تو خالق کائنات سے پوچھا، بہت جلدی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ آیت قرآن کی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کب نازل ہوئی۔ دور سے آتے دیکھا سرور کائنات کو تو پوچھا، بارے الہا یہ جو دور سے آ رہا ہے بہت حسین و جمیل ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عاطف غیبی سے آواز آئی کہ وہی نبی ہے جس کے استقبال کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا ہے۔ اچھا، وہی نبی آ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی تو اس کے سر پہ ایک نورانی تاج نظر آیا۔ اس کے سر پہ نورانی تاج نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بارے الہا یہ جو سر پہ نورانی تاج ہے یہ کیا ہے؟ وقت ہوتا تو جس طرح خالق کائنات نے تعارف کروایا اسی طرح کرواتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ پوچھا سر پہ جو نورانی تاج ہے یہ کیا ہے؟ تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، جو اس کے سر پہ نورانی تاج ہے نا، یہ اس کی بیٹی جناب سیدہ ہے۔ اس کی بیٹی جناب سیدہ ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی تو گلے میں ایک قیمتی ہار نظر آیا، جس ہار کی اتنی چمک تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس کی روشنی نظر آتی تھی۔ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بارے الہا یہ جو اس کے گلے میں قیمتی ہار، جی آپ سلامت رہیں، یہ جو اس کے گلے میں قیمتی ہار چمک رہا ہے یہ کیا ہے؟
تو ہاتھ پہ گیبی سے آواز آئی، یہ جو اس کے گلے میں قیمتی ہار ہے نا، یہ وہ ہے جسے دنیا میں کوئی امیر المومنین کہتا ہے، کوئی باب العلم کہتا ہے آپ جیے آپ سلامت رہے، کوئی تاج الاولیاء کہتا ہے، کوئی ثابت قدم کہتا ہے، کوئی جاہد المنافقین کہتا ہے، کوئی حفظ المومنین کہتا ہے، کوئی خابر الاسمان کہتا ہے، کوئی دلیل دین کہتا ہے، کوئی ذکر من اللہ کہتا ہے، کوئی ہادی کہتا ہے، کوئی زاہد کہتا ہے، کوئی صدیق اکبر کہتا ہے، کوئی فاروق اعظم کہتا ہے۔ پوچھا بار الہ یہ تو دنیا والے کہتے ہیں، بتا تو اسے کیا کہتا ہے؟ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، میری نگاہ اس کی آنکھوں پہ پڑے تو عین اللہ کہتا ہوں، میری نگاہ اس کی آنکھوں پہ پڑے تو عین اللہ کہتا ہوں، کانوں پہ پڑے تو حضور اللہ کہتا ہوں، میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑے تو وجہ اللہ کہتا ہوں۔ میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑے تو وجہ اللہ کہتا ہوں۔ اچھا بارے رہا، وہی نبی آ رہا ہے، وہی یہ جو اس کے گلے میں قیمتی ہار ہے، یہ وہ ہے جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر ہمیں نبوتیں نہیں ملی۔ علی ابن ابی طالب، پھر حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی تو دو کندھوں پہ دو نور چمکتے نظر آئے، دو نور چمکتے ہوئے نظر آئے۔ پوچھا بار الہ یہ جو دو نور چمک رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ خالق نے بہت وسیع تعارف کروایا تھا لیکن میں مختصر میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب کندھوں کے دو نوروں کا پوچھا تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، کیا ابراہیم جو کندھوں پہ دو نور چمک رہے ہیں نا، ایک شبر ہے ایک شبیر ہے، ایک شبر ہے ایک شبیر ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنتی ہوں گے نا، وہ ریت ہوں گے، یہ سردار ہوں گے۔ اچھا یہ حسن اور حسین ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ان کے گرد 9 نور اور طواف کر رہے ہیں۔ جیسے اسی طرح تفسیروں میں لکھا ہے جس طرح پڑھ رہا ہوں، اس آیت کا شان نزول اسی طرح لکھا ہے، 9 نور اور طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب 9 نور اور طواف کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا بار الہ یہ جو ان کے گرد 9 نور اور طواف کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے ابراہیم سن، جو ان کے گرد 9 نور اور طواف کر رہے ہیں ان میں کوئی زین العابدین ہے جو عبادت پہ ناز کرے گا، کوئی باقر علم ہے جو علم کے جوہر دکھائے گا، کوئی جعفر صادق ہے جو صداقت کے کرشمے دکھائے گا، کوئی موسیٰ کاظم ہے جو کاظمیت دکھائے گا، کوئی رضا ہے جو صبر و رضا کا پیکر بن کر جائے گا، کوئی تقی ہے جو تقوی کا معیار بتائے گا، کوئی نقی ہے جو علم کا معیار بتائے گا، کوئی حسن عسکری ہے جو علم بتائے گا، اور کوئی مہدی ہے جو غیب میں بیٹھ کر کائنات کا نظام چلائے گا۔ ان میں کوئی مہدی ہے، یہ ان کی نسل میں آنے والے 9 امام ہیں۔ اچھا پھر حضرت ابراہیم کی نگاہ پڑی، جہاں تک نگاہ جاتی تھی، جس کے لیے اتنی محنت کی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی لاتعداد چمکتے ہوئے ستارے نظر آئے۔ جب پوچھا نا کہ بار الہ یہ جو ان کے پیچھے لاتعداد چمکتے ہوئے ستارے یہ کیا ہے؟ تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اب پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک اگر اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے تو خاموش رہا تو دکھ ہوگا کہ کہلواتا شیعہ ہے، اپنی شان سن کر بھی خاموش بیٹھا ہے۔ جاتا حد نگاہ چمکتے ہوئے ستاروں کا پوچھا تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، جو ان کے پیچھے لاتعداد ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان کے شیعہ ہیں۔ یہ ان کے شیعہ ہیں۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ یہ شیعہ ہیں، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی۔ دیکھیں سر کے تاج کا پوچھا تو دل میں کوئی خواہش نہیں اٹھی، گلے کا ہار کا پوچھا تو کوئی خواہش نہیں پیدا ہوئی، کندھوں کے 9 نوروں کا پوچھا تو کچھ نہیں سوال کیا، 9 نور جو گرد طواف کر رہے تھے تو کچھ نہیں پوچھا۔ جب دیکھا نا کہ لاتعداد چمکتے ہوئے ستارے ہیں تو حضرت ابراہیم نے فوراً خالق کائنات سے کہا کہ بار الہ کاش میں بھی شیعہ ہوتا،
کاش میں بھی شیعہ ہوتا. تو خالق کائنات نے جبرائیل سے کہا جبرائیل آج میرے خلیل نے پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ مانگا ہے. نبوت میں نے اپنی مرضی سے دی، اس نے مانگی نہیں. خلت میں نے اپنی مرضی سے دی، اس نے مانگی نہیں. امامت میں نے اپنی مرضی سے دی، اس نے مانگی نہیں. آج اس نے مجھ سے پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے. اس نے کہا کاش میں بھی شیعہ ہوتا، کاش میں بھی شیعہ ہوتا. اب جو شیعہ ہے اب چپ بیٹھا رہا تو دکھ ہوگا. ادھر حضرت ابراہیم نے کہا کاش میں بھی شیعہ ہوتا. تو خالق کائنات نے جبرائیل سے کہا جا کر قرآن کی یہ آیت لے جا اور جا کر میرے حبیب سے کہہ دے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ کہ بے شک حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم ہیں شیعوں میں سے. کن کے شیعوں میں سے؟ محمد و آل محمد کے شیعوں میں سے. اب مسلمانوں کو بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی مولوی کے پاس جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں جی مجلس میں نہ جانا، یہ شیعوں کی مجلس ہے. علم کو نہ دیکھنا، یہ شیعوں کا علم ہے. ذوالجناح کو نہ دیکھنا، یہ شیعوں کا ذوالجناح ہے. میں کہتا ہوں اگر تیری شیعہ کے ساتھ ضد ہے نا تو پھر اپنے ضد پہ قائم رہے. تصاوری جملے کر رہا ہوں. اگر تیری شیعہ کے ساتھ ضد ہے نا تو پھر اپنی ضد پہ قائم رہے. جس طرح تو نے کہا کہ امام بارگاہ میں نہ جانا، شیعوں کا امام بارگاہ ہے. ذوالجناح نہ دیکھنا، شیعوں کا ذوالجناح ہے. علم نہ دیکھنا، شیعوں کا علم ہے. مجلس میں نہ جانا، شیعوں کی مجلس ہے. اگر تیری شیعہ کے ساتھ ضد ہے تو پھر اپنی ضد پہ قائم رہ. پھر دیکھو گا کون تجھے مسلمان کہتا ہے. شیعہ کے ساتھ ضد ہے تو پھر ضد پہ قائم رہ. 10 ذی الحج کو حج بھی چھوڑ دے، قربانی بھی چھوڑ دے، وہ بھی تو شیعہ کی یاد ہے. بس عزادارو، عبادت کو مکمل کرنے کے لیے 2 جملے ذکر مسائب تھے. شیعوں کے ساتھ ضد اچھی نہیں. ظلم کربلا میں شیعوں پہ نہیں ہوا، ان پہ ہوا ہے جن کی وجہ سے ہم شیعہ ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو نسبت کے حوالے سے جیٹھ اور ہار یہ محرم صفر کی نسبت رکھتے ہیں. عزادارو 12 محرم کی شب تھی. 11 کا دن گزار کر یہ مسلمان یزیدی لشکر جو تھا آل رسول کو قید کر کے کوفہ کے باہر آئے. جب کوفہ کے باہر لے کر آئے تو کوفہ کے دروازے بند ہو چکے تھے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ آل رسول کو کوفہ کے صدر دروازے پہ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد حنانہ، جو زوار بیٹھے ہیں تعید کریں گے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ آل رسول کو مسجد حنانہ میں رکھتے ہیں. تمام بیبیوں کو انہوں نے مسجد حنانہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا. اب پھر ان ملعونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ سار ہمارے پاس ہیں، رات کو کوئی شب فون مار کر ہم سے سار نہ چھین کر لے جائے. ایسا کرتے ہیں. ہم نے کربلا میں کسی وارث کو رونے نہیں دیا. ہم ان بیبیوں کو اپنے اپنے وارث کا سر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بھر کر رو لے. عزادارو، انہوں نے سروں کی ایک بہت بڑی گٹھڑی بنائی. گٹھڑی بنا کر سید الساجدین کے حوالے کی. کہا جا کر جس بہن کا بھائی ہے اس کو بھائی کا سر دو، جس ماں کا بیٹا ہے اس کو بیٹے کا سر دو. عزادارو، سید الساجدین سر لے کر اب جب مسجد میں داخل ہوئے دور سے شریکت الحسین کی نگاہ پڑی. بی بی نے کہا بیٹا سجاد، یہ کوفہ کے باہر کون جاننے والا مل گیا جس نے اتنی چادریں دے دی. سید الساجدین